बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच दोबारा टूट गया है और बेंच छोटा होते होते 3 पर पहुंच गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी इस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला जारी किया गया है कल की समाअत का, वो फैसला मूजब बना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के बेंच से उठ जाने को, लेकिन बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हौसला नहीं टूटा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डटे हुए हैं। अवाम पाकिस्तान चीफ जस्टिस के साथ है और वो हर सूरत में इंतखाबात 90 दिन के का जो मामला है और जो माफिया है वो नहीं चाहती कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब आइन के साथ खड़े हो गए। अब जानते हैं पूरी रात एक खबरें चलाई जाती रहीं, अफवाहें फैलाई जाती रहीं, हुकूमती जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से बाकायदा ट्वीट किए जाते रहे कि या चीफ जस्टिस रिज़ाइन कर दें या फुल कोर्ट बेंच बना दें, और फिर जो इनके खास साफ़ी हैं उनके ज़रिए एक खबर फैलाई जाती रही कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस बंदयाल अब हौसला वो उनका नहीं टूटेगा, इंशाअल्लाह पूरी कौम उनके साथ है। और पूरी कौम ने पूरी रात जो चीफ जस्टिस के साथ खड़े होने का ट्रेंड है ट्विटर पर, पूरी रात टॉप पे रहा। अवाम पाकिस्तान चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है क्योंकि चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया। पहले मैं आपको वो सर्कुलर पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं, और फिर हम आज की जो मुख्तसर समाअत है और आगे क्या होने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये 31 मार्च का सर्कुलर है जी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इशरत अली रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने लिखा है कि सुओ मोटो केस नंबर 4/2022, ये वो है जो काजी फाइजा साहब जिस सुओ मोटो केस में समाअत कर रहे थे और जिसमें फैसला दिया था 2-1 से। सुओ मोटो केस नंबर 4/2022 came up for hearing before special bench on 15/3/2023 and the order was passed with a ratio of 2-1. With respect to the said order, the Honorable Chief Justice has been pleased to observation under. तो उस ऑर्डर के को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ऑब्जर्व किया है। अब ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की तरफ से जारी किया गया है और उनके रजिस्ट्रार ने जारी किया है। The observations made in para 11 to 22 and 26 to 28 of the majority judgment of 2-1 travel beyond the list before the court, कि जो कोर्ट के पास मैटर था उससे आगे बढ़ के हदूद जो है वो क्रॉस करके इन्होंने ये पैराग्राफ लिखे हैं। एंड इन्वोक इट्स सो मोटो जुरिस्डिक्शन, और खुद खुद जो है वो नोटिस ले लिया है। जब आपके पास एक केस की समाअत नहीं थी या एक केस आपके पास पेंडिंग नहीं था और आपने उसमें फैसला दिया है तो आपने खुद सुओ मोटो ले लिया है जिसका इख्तियार आपके पास नहीं है। द यूनिलैटरल assumption of judicial power in such a manner violates the rules laid down by a 5-member bench. This court reported as enforcement of fundamental rights with regard to independence of press media PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 के 300 जो PLD 2022 है सफ़ा नंबर 306, उसमें सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही इन मामलात को डिसाइड कर चुका है। Such powers is to be invoked by the Chief Justice on the recommendation of an honorable judge or a learned bench of the court on the basis of criteria laid down in Article 184(3) of the Constitution। कि हमेशा जो भी जज है या जो भी बेंच है वो चीफ जस्टिस साहब को बताते हैं और चीफ जस्टिस साहब खुद उसके ऊपर उसको नोटिस लेते हैं। The said majority judgment therefore disregards binding law laid down by a larger bench of the court। ये जो मेजोरिटी का फैसला काजी फाजिसा का, ये उस लार्जर बेंच के ऊपर हावी नहीं हो सकता। Any observation made in the said judgment inter alia for the fixation of or otherwise of case is to be disregarded. Accordingly, a circular be issued by the registrar stating the foregoing illegal position for the information of all concerned। तो इस वजह से हम ये जारी कर रहे हैं सर्कुलर के तमाम जो लोग जो जिनको कंसर्न है इस मामले में, उनके नॉलेज में आ जाए कि कोई कानूनी हैसियत नहीं है काजी फाइजा साहब के फैसले की। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने सर्कुलर जारी करवा के अपनी जानिब से काजी फैसला साहब के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब ये आज क्या है जी, और ये मैंने आपको सर्कुलर पढ़ के सुना दिया। अब आगे आ गया फैसला। ये 31 को आज ये सुनाया गया। ये फैसला बेसिकली कल का था। इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर अटेंशन दैट इन ऑर्डर डेटेड 29/3/2023 मेड इन जो सुओ मोटो केस नंबर 4/2022 के हमारे नॉलेज में आया कि 29/3/2023 को एक फैसला आया है। वही फैसला जो काजी फैसला साहब का फैसला था जो सुओ मोटो केस नंबर 4/2022 है, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2 to 1
certain observations have been made regarding proceedings in petitions filed under Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. کہ اس میں کچھ suggestions یا recommendations دی گئی ہیں. One of us, Aminuddin Khan, Justice, is a signatory to the said order, and in the view of the observations made therein, he would like to rescue himself from further hearing of the present petition. کہ وہ اپنی جو اس موجودہ یہ درخواست ہے یا جو موجودہ کیس ہے اس سے اپنے آپ کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سگنیٹری تھے اس ججمنٹ کے. اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے یا مزید کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. عدالت نے آگے کہا some of us, Umar Reza Bandial, Ijaz ul Hasan and Munib Akhtar, respectfully disagree and consider that the hearing and further proceedings in the present petition remain unaffected by any observation made in the aforesaid order. This petition not to be fixed before a bench that included one of us, Aminuddin Khan. ہم جو تین ججز ہیں، جسٹس عمر رضا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب، ان کی یہ آبزرویشن ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جی یہ جو امین الدین خان صاحب کی جانب سے ریزن بتائی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہے یا درست نہیں ہے چونکہ وہ ایک آبزرویشن تھی، ایک الگ کیس میں تھی، اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وجہ سے امین الدین خان صاحب کو اس میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اب امین الدین خان صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے. اس وجہ سے اب امین الدین خان کے علاوہ بینچ میں کیس کو مقرر کیا جائے گا، اور وہ رات کو جاری کر دیا گیا جس میں مائنس کر دیا گیا امین الدین خان صاحب کو. 4 جو ججز ہیں ان کا اس میں روسٹرم جاری ہو گیا. اس میں چیف جسٹس صاحب تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منیب تھے اور جسٹس مندوخیل صاحب تھے. ہاتھ سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک اس میں اپنا نوٹ لکھ دیا، اور یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا. دی آرڈر واز ناٹ ڈکٹیٹڈ ان دا کورٹ روم، ناٹ was I consulted by the Honorable Chief Justice, however, of the judgment required consideration in court. کہ جی جو ججمنٹ ہے قاضی فیصل صاحب کی اس کو عدالت میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. یہ جمال مندوخیل صاحب نے 3 چھوٹی چھوٹی لائنوں کا اختلافی نوٹ اس فیصلے کے نیچے لکھ دیا کہ جی نہ تو یہ ڈکٹیٹ کروایا گیا جو کورٹ روم میں، یہ جو فیصلہ ہے نہ یہ ڈکٹیٹ کروایا گیا کورٹ روم میں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی مشورہ کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ججمنٹ کا ذکر ہے قاضی فیصل صاحب کی، وہ اس کو کنسیڈریشن اس کو دینی چاہیے. ہمیں عدالت میں، اوپن عدالت میں ہمیں اس کو سننا چاہیے. اس وجہ سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں اختلاف کرتا ہوں. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. آج 11:30 بجے بینچ نے سماعت کرنی تھی. انتظار ہوتا اس کے بعد بینچ تشریف لے آیا. جیسے ہی بینچ بیٹھا تو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے فرمایا کہ جی جو معزز ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، وہ عدالت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کل بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، اور جب جسٹس امین الدین خان صاحب نے اپنا جو ریمارکس تھے یا اپنا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھی وہ دی، اس سے پہلے جو ہے وہ جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے. لیکن یہ معاملہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو جیسے ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سماعت شروع ہوتے ہی کہ مسٹر اٹارنی جنرل اس سے پہلے آپ کچھ کہیں، جسٹس جمال مندوخیل کچھ کہنا چاہتے ہیں. جسٹس جمال کا بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، جبکہ کل جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل ہونے پر رضامند تھے. یہ چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا. جسٹس جمال نے کہا میں کل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا. ان کی جانب سے کہا گیا، جو سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جی جو بینچ کی تشکیل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل بھی کہنا چاہ رہا تھا مجھ سے فیصلہ لکھواتے ہوئے مشاورت نہیں کی گئی، اور شاید مجھ سے مشورے کی ضرورت نہ تھی یا میں اس قابل مجھے نہ سمجھا گیا. اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کرے اور جو بھی بینچ بنے ایسا فیصلہ ہو جو سب کو قبول ہو. انہوں نے کہا کہ ہم سب آئین کے پابند ہیں اور 15 کے 15 ججز آئین کے پابند ہیں. چیف جسٹس نے جمال مندوخیل کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر بعد نئے بینچ کی تشکیل ہوگی، اور پھر ابھی مندوخیل صاحب کی جو گفتگو تھی، کیونکہ وہ وہی بات جو تمام کا اس پہ متفق ہونا اور فلاں فلاں، یہ ججز کا کام تو نہیں ہے. ججز نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے، کوئی اس پر متفق ہے یا نہیں ہے. چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ نئے بینچ کا اعلان ہوتا ہے. اس کے بعد جو کمرہ عدالت ہے اس میں 4 کرسیاں تھیں، 1 کرسی اور کم ہو گئی، 1 کرسی مزید کم ہو گئی، اور 4 کی جگہ پہ 3 کرسیاں کمرہ عدالت میں لگ گئیں، اور کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد بینچ آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد جو 3 رکنی بینچ نے آنا تھا، تو بعد میں جو عدالتی عملہ ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آنریبل جو بینچ ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ جی ہم 2 بجے آئیں گے، نماز جمعہ کا جو نماز ہے وقفہ کے بعد، تب بھی ہم بتائیں گے کہ 3 رکنی بینچ سنے گا یا جو بینچ آئے گا
وہی یہ کیس سنے گا۔ اب پورا جو اٹارنی جنرل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پی ڈی ایم کی قیادت، وہ ساری وہاں پر موجود، اور اس طریقے سے جو بینچ ہے اب وہ 3 رکنی ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2 بجے سماعت آج ہوگی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کیا چاہتے ہیں؟ 15 رکنی بینچ بیٹھے گا تو 15 رکنی بینچ میں پھر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جی اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی نہ بیٹھے، اعجاز الحسن صاحب بھی نہ بیٹھے، فلاں نہ بیٹھے۔ پی ٹی آئی کہہ دیتی ہے جی کہ قاضی فیصل صاحب نہ بیٹھے، منصور علی شاہ صاحب نہ بیٹھے، اطہر من اللہ صاحب نہ بیٹھے۔ یہ میں آبزرویشن دے رہا ہوں نا، تو پھر کیا 15 رکنی بینچ کیسے سنے گا؟ اب عمر رضا بندیال صاحب جب بینچ بناتے ہیں، جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس وقت تک، جو فل کورٹ آرڈر ہے لارجر بینچ کا، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس کا اختیار ہوتے ہوئے بھی ان کو اختیار نہیں استعمال کرنے دیا جا رہا۔ ساری رات چیف جسٹس سے استعفے مانگے جاتے ہیں، چیف جسٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس صرف یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس معاملے سے ہٹ جائیں، 90 دن میں الیکشن نہ ہو، الیکشن اکتوبر میں جائے، ان کی نگران حکومتیں ڈکٹیٹر بن کے بیٹھی رہیں، عمران خان پہ مزید ظلم کریں، ان کو نااہل کروائیں، ان کو جیل بھیجیں، ان کو راستے سے ہٹا دیں، اور نواز شریف کو جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے ذریعے سپریم کورٹ سے ریلیف دلوائے، اور اس طریقے سے سارے کا سارا یہ چوپٹ کرنا چاہتے ہیں پورے نظام کو۔ اب یہ نظام چوپٹ کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو اندرونی لڑائی ہے عدالتوں کی، وہ بدقسمتی سے بڑھتی جا رہی ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے یہ 3 رکنی سنے گا یا اس میں مزید ججز کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔